غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک شخص بہت بڑا عابد اور عبادت گزار تھا؟ لوگ اسے اپنا رہبر اور پیشوا سمجھتے تھے، لوگ اسے اپنا پیر سمجھتے تھے، لوگ ان کے حکموں پر عمل کیا کرتے تھے، لوگ اس کو اپنا مقتدی سمجھتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا عبادت گزار جب اس کے موت کا وقت آیا، جب وہ مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اپنے مریدوں کو بلایا اور مریدین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو ایک صندوق میں بند کر کے شہر سے باہر جانا، اور شہر سے باہر جا کر فلاں درخت کے نیچے انتظار کرنا۔ کچھ دیر میں وہاں پر عیسائیوں کی ایک جماعت آئے گی ایک جنازے کو لے کر، تم میرے جنازے کو عیسائیوں کے حوالے کرنا، اور عیسائیوں کے پاس جو جنازہ ہوگا تم اسے اپنے پاس لے لینا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ عابد اور عبادت گزار اس نے کہا کہ تم عیسائیوں کے پاس سے جو جنازہ لوگے اس جنازے کو تم مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے طریقے پر دفن کرو گے، اور میرا جنازہ جو عیسائی لے کر جائیں گے عیسائی اپنے قبرستان میں عیسائی طریقے پر دفن کریں گے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آخر بات کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، اتنے بڑے عبادت گزار، آپ کا جنازہ عیسائیوں کے حوالے ہم کیوں کریں؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں وہ راز ابھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ راز اگر میں ابھی بتا دوں تو تم میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، تم میرے جنازے کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرو گے، اس لیے میں وہ راز ابھی تو نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہاں، جب تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ گے اس وقت تمہیں یہ راز پتہ چل جائے گا، اس وقت تم اس راز کو جان جاؤ گے۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ ایک مسلمان بزرگ کہلانے والا شخص کا جنازہ عیسائیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، آخر اس میں راز کیا ہے؟ مسلمانوں، اگر اپنے ایمان سے ہمیں محبت ہے، اگر ہمیں آخرت سے محبت ہے، اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو گناہ اور پاپ سے پاک کرو۔ اس لیے کہ یاد رکھو، آج انسان جب تنہائیوں میں ہوتا ہے تو وہ بالکل شیطان بن جاتا ہے۔ آج دن کے اجالوں میں جو لوگ سروں پہ ٹوپی سجا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، وہی لوگ جب رات کی تاریکی میں سناٹے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ شیطان کا ننگا ناچ کرتے ہیں، وہ بالکل شیطان بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرو، خدا کے لیے اپنے تنہائیوں کو پاپ سے پاک کرو۔ الغرض جب اس نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو عیسائیوں کے حوالے کر دینا، اور عیسائیوں کا جنازہ تم اپنے پاس لے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، تو شاگردوں نے اس سے بہت کوشش کی راز جاننے کی، لیکن اس نے راز کو نہیں بتایا۔ بہرکیف جب اس عابد عبادت گزار کا انتقال ہو گیا تو شاگردوں نے، مریدوں نے وصیت کے مطابق اسے غسل دے کر، اسے صندوق میں بند کر کے شہر سے باہر جا کر فلاں درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں وہاں پر عیسائیوں کی ایک جماعت آئی ایک جنازے کو ساتھ میں لے کر۔ مسلمانوں نے جب اس جنازے کو دیکھا تو اپنا جنازہ عیسائیوں کے حوالے کیا اور عیسائیوں کا جنازہ اپنے ساتھ میں لیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ مسلمان بزرگ کہلانے والے کا جنازہ عیسائیوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور عیسائیوں کے پادری کا جنازہ مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنا جنازہ عیسائیوں کے حوالے کیا اور عیسائیوں کا جنازہ اپنے پاس لیا تو مسلمان آگے بڑھ کر عیسائیوں سے پوچھتے ہیں آخر یہ مرنے والا شخص کون تھا؟ تو وہ عیسائی لوگ کہتے ہیں
یہ مرنے والا ہمارے مذہب کا بہت بڑا پادری تھا، یہ ہمارا فادر تھا، یہ بہت بڑا پادری تھا، اس نے پوری زندگی عیسائیت کی خدمت کی، اس نے پوری زندگی عیسائیت پر گزاری، لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس نے ہم لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر فلاں درخت کے پاس جانا، وہاں پر میرے جنازے کو تم مسلمانوں کے حوالے کر دینا اور مسلمانوں کے پاس جو جنازہ ہوگا وہ تم لے لینا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ آخر یہ بتاؤ اس میں راز کیا ہے؟ تم نے اپنے پادری سے پوچھا نہیں کہ آخر ایسا کیوں کریں گے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے پوچھا، تو ہمارے پادری نے بتایا کہ میں جب مروں گا تو رب تبارک و تعالی مجھے ایمان کی دولت سے نوازے گا، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو ایمان کی حالت میں جاؤں گا، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مومن بن کر جاؤں گا، اور وہ بزرگ جب مرے گا تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، وہ عیسائیت کو قبول کر کے مرے گا، اس لیے تم اس کے جنازے کو لے کر عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور مسلمان میرا جنازہ لے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ مسلمانوں غور تو کرو، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، پوری زندگی متقی اور پرہیزگار بنا رہا، پوری زندگی نیک اور پارسا بنا رہا، پوری زندگی لوگوں کو وصیتیں کرتا رہا، پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرتا رہا، پوری زندگی لوگوں کو رب کی طرف بلاتا رہا، لیکن سوچو تو صحیح کتنا خطرناک وہ منزل ہے، اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہے، اللہ کی کیا غیرت ہے کہ اس کی پوری زندگی عبادت کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، لیکن جب مرا تو کفر کی حالت میں مرا، جب مرا تو عیسائیت کو قبول کر کے مرا، اور وہ عیسائی پادری پوری زندگی کفر پہ رہا، پوری زندگی عیسائیت پہ رہا، لیکن جب مرا تو ایمان کی حالت پہ مرا، جب دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں گیا۔ یہ اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر کوئی اللہ کا ولی بھی بن جائے، اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا تو ولی ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، اسی لیے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوا کرتے تھے، جن کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ غوث اعظم رات کی تنہائی میں رب کے بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کون عبد القادر؟ جو ماں کی شکم سے ولی پیدا ہوا، وہ عبد القادر دعا کر رہا کہ مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اسی لیے تو سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی کسی ولی کی خدمت میں گیا تو جب دعا کرانے کی بات آئی تو میں نے تمام ولیوں سے ایک ہی دعا کروائی کہ احمد رضا کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھے، انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہا، اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہے تو خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے، اگر قبر میں چین سے سونا ہے، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو خدا کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کرو، خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ الغرض جب وہ عیسائی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس عیسائی پادری نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا بزرگ جب مرے گا تو عیسائیت قبول کر کے مرے گا، اور جب میں مروں گا تو اسلام قبول کر کے مروں گا، مومن بن کے دنیا سے جاؤں گا، تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا تمہارے پادری نے اس کا ریزن نہیں بتایا کہ کیوں، کس وجہ سے یہ مسلمانوں کا بزرگ کافر ہوگا، عیسائی ہوگا، اور تمہارا پادری کس وجہ سے مومن ہوگا، مسلمان ہوگا؟ اس میں ریزن کیا ہے؟
تو عیسائیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ضرور پوچھا۔ ہمارے پادری نے کہا کہ عیسائی پادری نے کہا مسلمانوں اب دل کے کانوں سے سنو، ہو سکے تو دل پہ اسے لکھ لو، مسلمانوں ہو سکے تو اسے زندگی میں کبھی بھولنا نہیں۔ اس عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ میں عیسائی تو ضرور تھا لیکن میں نے پوری زندگی کبھی کسی عورت پہ بد نگاہ نہیں کی، کبھی عورت پہ میں نے برے نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا تھا ان چیزوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بد نگاہی سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، یہ بد نگاہی سے بچنے کی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالی مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا۔ اور وہ جو مسلمانوں کا بزرگ تھا وہ عورتوں پہ غلط طریقے سے نظر ڈالتا تھا، لوگوں کو جو مسلمانوں کا جو وہ بزرگ تھا وہ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا، شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تو یہ بد نگاہی کا نتیجہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اس کے ایمان کو چھین لیا اور اسے عیسائیت دھرم پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ ایک عورت اگر کپڑے پہن کر راستے میں گزر رہی ہے اور اگر ہم اسے غلط نگاہ سے دیکھیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ رات کی سناٹوں میں، جو لوگ رات کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ننگی عورتوں کو دیکھے، ننگے مرد کو دیکھے، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش میں آئے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو گناہوں اور پاپ سے پاک کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، ہر